برطانیہ نے سابق وزیر اعظم کی جو ویزا توسیع کی درخواست کو مسترد کیا ہے اور کچھ دن کا ٹائم دیا ہے کہ میاں نواز شریف اب کچھ ہی دن وہاں پر گزار سکتے ہیں، اس کے بعد انہیں واپس آنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد حکومتی جو لوگ ہیں، حکومتی جو یہاں پر تمام رہنما ہیں، ان کی جانب سے تو بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ٹویٹس کیے جا رہے ہیں کہ اب میاں صاحب کو واپس آنا ہی پڑے گا۔ وہ چند ہفتوں کے لیے دوائی لینے گئے تھے، پھر واپس نہیں آئے، لیکن ظاہر اب کورٹ آف لاء میں اس فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا نون لیگ کی جانب سے، اور نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے جب میاں نواز شریف سے بات کی ہے تو انہیں یہ کہا ہے کہ آپ اپنے مکمل علاج تک اور ڈاکٹرز کی انسٹرکشن تک وہیں پر قیام کریں، پارٹی یہی چاہتی ہے۔ تو فیصل کریم صاحب، جب یہ پی ڈی ایم بنی تھی، نئی آپ لوگ کی میٹنگ شروع ہوئی تھیں، اس وقت زرداری صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ میاں صاحب واپس آئیں، پی ڈی ایم کو لیڈ کریں، پھر وہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی۔ اب آج یہ خبر آئی ہے کہ شاید آنے والے کچھ دنوں میں میاں صاحب کو واپس آنا پڑے، چونکہ جو ان کا پاسپورٹ ہے وہ تو پہلے ہی منسوخ ہو چکا، تو ٹیکنیکل طور پر بڑا مشکل ہو سکتا ہے اب ان کے لیے وہاں پر قیام کرنا۔ تو پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے؟ میاں صاحب واپس آئیں، پاکستان کی سیاست میں حصہ لیں، یا پھر ابھی جب تک ان کا علاج ہو رہا ہے وہیں پر رہیں؟ ان کی اپنی مرضی ہے اس معاملے میں۔ دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی کی صحت کے اوپر پالیٹکس نہیں کرتی۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ ان کی صحت کی وہاں کیا پوزیشن ہے، کیا نہیں ہے۔ جہاں تک پالیٹکس کی بات ہے، اگر آپ نے پالیٹکس کرنی ہے تو آپ کو پاکستان آنا پڑے گا۔ اب یہ پی ایم ایل این نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، کیونکہ اب انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ویزا جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو رہا، اور ان کے پاس اپیل کرنے کا بھی ہے اور پولیٹیکل اسائلم لینے کا، دو آپشن ان کے پاس ہیں۔ اب یہ پی ایم ایل این نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کون سے آپشنس پہ جاتے ہیں، اپیل پہ بھی جائیں گے، میں بھی پولیٹیکل اسائلم پہ بھی جائیں، یا میاں صاحب جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ واپس آتے ہیں۔ یہ تو اب ان کے اوپر ہے۔ لیکن جہاں تک ہمارے حکمران جو ہیں وہ اتنے خوش ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نظر میں میاں صاحب جو ہیں وہ چند دن کے لیے گئے تھے، جو بھی تھا انہوں نے اسی حکومت نے اجازت دی تھی، انہی حکومت کے ڈاکٹروں نے اجازت دی تھی۔ شوکت خانم کے ڈاکٹروں نے بھی ان رپورٹوں کو پڑھا تھا، اگر وہ رپورٹیں غلط تھیں یا فحش تھیں تو اس کے اوپر ابھی تک حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ کسی بھی اپنے وزیر کو، کسی بھی اپنے جو اس وقت تو شوکت خانم میں تھے فیصل سلطان صاحب، اب تو وہ ہیلتھ کے ایڈوائزر ہیں، تو کوئی ایکشن کے اوپر نہیں لیا۔ تو ساتھ ساتھ اس پہ خوش ہو رہے ہیں، تو چاہیے تو یہ کہ اسی طریقے سے یہ الطاف حسین صاحب کو بھی اور مشرف صاحب کو بھی، جو آئین توڑنے والے تھے مشرف صاحب، ان کو بھی پاکستان واپس لائیں اور ان کو بھی اسی قسم کی سزا دیں جو ان کے اوپر جو امپلیمنٹ ہونی ہے وہ بھی دیں۔ تو دیکھیں، یہاں پر تو صرف سیاستدان کو ہی برا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن فیضل صاحب، کل شیخ رشید صاحب تو بڑا واضح کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ نہیں لا سکے میاں نواز شریف کو اور الطاف حسین کو واپس، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ لا بھی نہیں سکتے۔ اب یہ کون سی ٹیکنیکل کمزوریاں ہیں، یہ قوانین کی کمی ہے کہ وہ ایک وزیر داخلہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں؟ بالکل قوانین کی بالکل کمی ہے۔ یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ یو کے سے لا سکتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ یو کے ساتھ ہماری کوئی ایسی ٹریٹی بھی نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں اس پہ پھر جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایکسٹینشن نہیں ہوئی ویزے کی، اس میں دوسری چیزیں بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر وہ پولیٹیکل اسائلم کی طرف جائیں گے یا کسی اور آپشن کی طرف جائیں گے تو وہ جا سکتے ہیں۔ یہ وقتاً میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو شاید وہ ریلیف ہے۔ اگر نواز شریف سے واپس آنا چاہتے ہیں تو واپس آ سکتے ہیں، اگر ادھر رہنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس مختلف آپشنز ہیں جس پہ وہ ڈیفینیٹلی وہ ٹرائی کریں گے اور بالکل کریں گے۔ اور خبروں میں بھی آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی ان سے بات کی ہے کہ اپنے وہ جب تک وہ ان کا علاج کمپلیٹ نہیں ہوتا وہ واپس نہ آئیں اور وہاں پر علاج کریں۔ تو یہ چند دنوں میں چیز کلیئر ہو جائے گی کہ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں سکتا۔ اور وزیر داخلہ نے ٹھیک کہا، وہ نہیں لا سکتے تھے، وہ اس کو بھی نہیں لا سکتے، وہ مشرف کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے، وہ جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کو بھی نہیں لا سکتے، وہ نواز شریف صاحب کو بھی خود نہیں لا سکتے جب تک وہاں کے ممالک ان کو وہاں سے ان کے ویزے نہیں کینسل کرتے یا ان کو جانے کا نہیں کہتے۔ صحیح۔ تو عبدالقیوم صاحب، اب یہ کون سا آپشن اڈاپٹ کرنے نواز شریف صاحب جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے سفری دستاویزات کے لیے انہیں حکومت پاکستان سے رابطہ کرنا پڑے گا، اور حکومت پاکستان تو شاید کسی طور پر بھی کوئی بھی تعاون نہیں کرے گی، پاسپورٹ تو ان کا پہلے ہی حکومت کی جانب سے منسوخ کیا جا چکا ہے۔ تو اب کون سا آپشن منتخب کرنا پھر پسند کریں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور پھر ایک پارٹی کے پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے کہ آئیڈیلی نواز شریف صاحب یا کوئی بھی جو لیڈر ہے ہمارا بڑی پارٹیوں کے، ان کو پاکستان کے اندر ہوں تو بہتری ہے، پارٹی کی بھی، ملک کے لیے بھی، ان کے لیے بھی، اور قوانین کو فیس کیا جائے۔ لیکن نواز شریف صاحب کا ایک پیکولر کیس ہے، اس کا وہ ان کی اسٹڈی میں تھے حکومت کی، اور ان کے ڈاکٹرز نے ان کے بورڈ بنے ریپیٹڈ،
اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو جانا چاہیے، اور واقعی ان کی کڈنی کا مسئلہ ہے، ان کے ہارٹ کا مسئلہ ہے، ایک دفعہ یہ بالکل ٹچ اینڈ گو تھا، ایک وین پھٹ گئی تھی، تو وہ باہر گئے اور علاج کرا لیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے اسی لیے ان کو یہ کہا ہے کہ دیٹ از دی پرائرٹی، آپ جب ٹھیک ہو جائیں تو وہ ضرور آئیں گے۔ اس سے پہلے بھی وہ بیٹی کو ساتھ لے کے آئے تھے اور سیدھے جیل گئے تھے، اور ابھی بھی جو جیل سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وہ رہے ہیں، تو وہ ہونا چاہیے۔ دوسری یہ ہے کہ ان کے پاس آپشنز تو آبویسلی ہوں گی نا، وہ پہلے تو اپنی صحت کا دیکھیں عبدالکریم صاحب یہ سوال یہاں پر پھر یہ پیدا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جب وہ اتنے سیویئر بیمار تھے، اتنی زیادہ ان کو بیماریاں تھیں، اور جب سے وہ گئے ہیں 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، وہ ایک دن بھی ہاسپٹلائز نہیں رہے، ایک رات بھی انہوں نے ہاسپٹل میں نہیں گزاری۔ تو جس شخص کو اتنی شدید بیماریاں ہوں اور وہ پھر گھر پر رہے اور دوسری ایکٹیویٹیز میں بھی کرتا نظر آئے، تو پھر ظاہر سوالات جنم لیتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائی، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بیڈ ریڈن پیشنٹ ہوں یا آپ ہاسپٹلائز ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے میں اپنی سسٹر کو لے کے گیا یہاں ملٹری ہاسپٹل میں، تو آئی واز وریڈ، وہ میری چھوٹی سسٹر تھی، تو میں نے کہا ینگ ایج میں اس کو کوئی ایشو تھا، پرابلم تھا، تو جو ڈاکٹر دیکھ رہا تھا وہ تھے جنرل آئی ڈی حسن، پروفیسر آف میڈیسن۔ تو میں نے جب ان سے یہ کہا کہ جی یہ میری سسٹر ہے، تو انہوں نے کہا ینگ مین وائی آر یو وریڈ اینڈ فرسٹریٹڈ، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے بس کی نہیں ہوتی، لیکن واکنگ پیشنٹ ہوتا ہے۔ کہتا ہے انہوں نے مجھے کہا کہ میں بلڈ کینسر میں کا پیشنٹ ہوں اور میں آ کے علاج بھی کر رہا ہوں، میں پھر بھی رہا ہوں، لیکن یہ میری بیماری جان لیوا ہے، اور آفٹر 6 months وہ ہی ڈائڈ۔ آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہو جائے نا، یا کڈنیز، ابھی میں نے کل پرسوں ایس ایم منیر صاحب کو ملا جو ہمارے بہت بڑے میگنیٹ ہیں بزنس کے، ان کی دونوں کڈنیاں ریپلیس ہوئی ہیں، اور وہ اسلام آباد میں فنکشن، اس کے بعد وہ نتھیا گلی گئے ہوئے تھے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ باہر جا کے ایک پیشنٹ کے لیے پھرنا چلنا بھی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ خدا نہ کرے کوئی ایسی بات نہیں کہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو بندہ باہر نہیں جا سکتا، آپ کے کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کینسرک پیشنٹ ہیں وہ ہیں، تو آئی تھنک وی شوڈ ناٹ اسٹریچ اٹ دیٹ فار۔ ایک قومی لیڈر ہے، 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، وہ باہر گئے ہیں، ان کی پذیرائی ہے ملک کے اندر، ہی از ناٹ این ان نون فگر، تو وہ جس وقت بھی آئے گا حکومت والے بھی پریشان ہوں گے۔ جی ہاں ٹھیک ہے، اب آپ کے آپشنز کا بھی آپ جو ذکر کر رہے تھے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر کاموکا صاحب سے بھی اس پر ان کا ریئیکشن لینا ہے کہ حکومت ابھی تک تو نواز شریف صاحب کو لانے میں ناکام رہی، اب اگر وہ خود ہی آ جاتے ہیں تو یہ حکومت کی غیبی مدد ہو جائے گی، ورنہ وزیر داخلہ تو اس بات کا کل اعتراف کر ہی چکے ہیں، اور پھر اب میاں صاحب کے پاس آپشنز ہیں کیا کیا، اور اگر ان کی واپسی ہوتی ہے تو پھر ہمارے ملک کی اپوزیشن میں کیا ایک جو پی ڈی ایم کی سیاست تھی ایک نئی جان پڑ سکتی ہے یا نہیں۔ ایک بریک کے بعد اس پر مزید بات کرتے ہیں۔